اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا. محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے, کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے. اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا, اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں, جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو. یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے, بدعت ہے. جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے, بدعت ہے بھائی. جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل, اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں, اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں, اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ, اسی مٹی میں ناک رگڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی, اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو. بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے. یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں, میں کیا ہوں, میں بریگیڈیئر ہوں, میں کیپٹن ہوں, میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں, دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے, اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا. حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں, شروع میں لباس ایسا, اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت, اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ. یہ میرا گھر ہے, یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا. اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا, اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ. تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو, مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں. اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں, ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب, صفا مروہ کی سعی بھی واجب, حج کا رکن نہیں ہے وہ. عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے, یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا. ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں. حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی, اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی, لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں. کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے, درود شریف کی محفل ہو رہی ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ و سلام کی محفل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے, ثواب ہے, مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے. امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے, آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو, لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا, نبی نے کیا. جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں, نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں, تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے, اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے, دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے. حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں, ٹوپی پہننے کی بھی اجازت, اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے. ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو, ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو. تو وہ دعا کا وقت ہے, گڑ گڑانے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا, اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے
تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا، پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا